اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مما نعمت اللہ ولا من تکنا من کرزو کربرک من حولک فلو ان استغفر وان سبحان واملا بناکم وتوکل والله ان الله ان جاهب المتوکلین متقین ان جسلوں کو غالب غالب وجدوا ونبمن زي الذين جسلوا من بعد فلزتقوا المؤمنین مما کانا نبی اینا مجاہد عید یوم کیات ثم کلن نفس ما کسب او ما لا ظالمون اپن اینا ما جنما مسید ما جنت ود مسید جانمون ولقد الا ممن اینا جتو اینا مجکن اینا کتاب حکم اینا تونا من قبل ذلت مبین پس صرف نعمت سے آپ نرم ہو گئے ان کے لیے اگر آپ ہوتے تنگ مزاج دل تو وہ دو متصل ہو جاتے آپ کے آس پاس سے تو درگزر اور ان سے مقصد طالب اور ان کے لیے سلام مصلح کیجیے اور ان سے اس کام میں آپ علیحدہ کریں کس بات پہ توکل کرو اللہ پر اور بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں پر اگر مدد فرمائے تمہاری اللہ تعالیٰ تو غالب نہیں کر آ سکتا تم پر اگر وہ ساتھ چھوڑ دیں تو تمہارا کون ہے جو مدد کرے تمہارے اس کے بعد صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں چاہیے نہیں ہے کسی کی نبی کی شان خیانت کرے جو خیانت کرے گا لے گا اور خیانت ہوئی اور قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس جو کمایا اور اس پر ظلم نہ کیا جائے گا جس سے پیروی اور نظر لائی اس کی ضائع ہو سکتا ہے برحق اور اللہ کی نازگی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ بہت بڑی پرارتھنا کی جگہ ہے لوگ درجہ بدد اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ دیکھنے والے ہیں اور جو وہ کرتے ہیں یقیناً بڑا آسان ہے اللہ تعالیٰ مومنوں اس نے بھیجا اور ان میں ایک رسول انہیں بڑی بلاتا اللہ کی آیتوں پاک کرتا ہے اور سکھاتا ہے قرآن اور سنت اگر وہ اس سے پہلے جب کھلی گمراہی میں تھے وَمِن نعمت اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی معظم مسلمانوں پہ احسان جتاتے ہوئے فرماتا ہے کہ نبی کے حکم کی اطلاع کرنے والے اور اس کی نافرمانی سے بچنے والے اللہ تعالیٰ نے نبی کے دل کو نرم کر دیا ہے نبی کے دل کو نرم کر دیا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت نہ ہوتی تو نرمی اور سبقت نہ ہوتی تو کتاب فرماتے ہیں کہ ماشاءاللہ جس کو اہل عرب مرفع کے ساتھ ذکر کرتے ہیں صاحب تعالیٰ فمن اللہ و نفس تحقیق کے ساتھ جیسے حضرت سے بچی فرماتے اور دوسروں کے خلاق کا زمن ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مبارک فرمایا اور یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول انفسکم بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک برزگر رسول تشریف لایا اور مسقت پہ پڑھنا گزرتا ہے تمہاری بھلائی کا بہت خواہش مند ہے مومنوں کے ساتھ بڑا مہربان فرمانا ہے اور بڑا نعم والا ہے ابو امامہ بامن اور فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پکڑ کر ساتھ فرمایا کہ باعث مومنوں کے لیے میرا دل اتنا نرم ہے اور جہاں میرا سخت کلام ہے اور اس کی گریز کرب کا ہے آج تنگ دست مزاج سنگ دل ہوتے ہیں اور یہ لوگ آپ چھوڑ کر ادھر ادھر متصل ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ ان کو گرد جمع کر دیا ہے اور آپ کی طبیعت کو اور ان کی لیے نرم کر دیا ہے عبدالرحمٰن فرماتے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی پہلی کتابیں دیکھا تو آپ نہ تو تنگ مزاج ہیں نہ سنگ دل نہ بازاروں میں شوق کرنے والے نہ بلائی کا بدلہ بلائی سے دینے والے بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہیں حضرت سے فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح مجھے اللہ کے کام میں فرائی سکم ہے اس کو میں درجو ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل مان درگزر فرمایا اور کی مقصد طریق کیجیے اور ان سے معاملہ مشورہ کیجیے اور یہ وجہ ہے کہ معاملہ پیش آتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے مشورہ کرتے تھے ان کی صرف افزائی ہوئی اور کام چستی اور دل جمائی کے ساتھ گزرے بدر سے پہلے آپ نبو صفان کے کپڑے کی پیش قدمی کرنے کے بارے میں صحابہ کرم سے مشورہ کی فرمایا
انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر ہم اب سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں تو ہم سمندر میں ڈر جائیں گے، اگر آپ بڑھوی کے امر تک لے جائیں تو ہم آپ کے لیے چلنے کے لیے تیار ہوئے، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے تم جاؤ اور تمہارا لڑو، ہم تو جہاں بیٹھیں گے بلکہ ہم عرض کریں گے ہم چلیں اور آپ کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں دشمنوں کے خلاف جہاد کریں گے۔ اسی طرح آپ نے جنگی بدر میں لشکر کی قیام گام کے بارے میں مشورہ کیا، اعظم عمر نے آگے بڑھ کے پڑاؤ ڈالنے کا مشورہ دیا۔ احد کے موقع پہ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بدر مدینہ کی رفاقت کرنا چاہیے اور باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اکثر صحابہ کرام نے مدینہ سے بعد کی راہ دی، آپ نے ان کا مشورہ پہ عمل کیا۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پہ صحابہ سے مشورہ کیا، آپ نے انہیں مدینہ کی پیدل اور تیسرے حصے لے کر گروہ میں صلح کرائی۔ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبدون کی راہ مختلف تھی، اس لیے ان کی صلح کی تجویز ترک کر دی۔ اسی طرح حدیبیہ میں اس معاملے میں مشورہ کیا کہ مشرکین کے گھروں پہ حملہ کیا جائے، اور تو ابو بکر نے عرض کیا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرے کے لیے آئے ہیں، آپ نے ان کی بات منظور کر لی۔ حضرت ایسا واقعی افق پر تہمت لگی تو آپ نے مسلمانوں میں سے ان لوگوں کے بارے میں مشورہ وہ جنہوں نے میری اہل خانہ کے بارے میں تہمت لگائی ہے، قسم نجت میرے علم میں کوئی برائی نہیں، میں اپنے اہل خانہ کے متعلق خواہ اللہ کا کچھ نہیں جانتا۔ اسی طرح حضرت جدائی کے بارے میں حضرت علی اور حضرت سمجھ سے مشورہ کیا، اور آپ جنگ اور دیگری معاملوں میں صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ علماء کا میں اس میں اختلاف مشورہ کرنے کو مجابی ہے، لوگوں کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ عباس فرماتے کہ سعید میں ابو بکر اور عمر سے مشورہ کرنے کو کم ہے، آپ فرماتے کہ دونوں حضور وسلم کے حوالی اور وزیر مسلمانوں کے باپ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن غنم فرماتے ہیں کہ حضور وسلم نے ابو بکر اور حضرت عمر نے صاحب فرمایا کہ اگر کسی مسئلے میں تمہاری رائے ایک ہو جائے تو تمہاری مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد اہل لحاظ سے مشورہ کرنا اور اس مسئلے کا کار بنتا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ امین ہے۔ جابر فرماتے ہیں جب تم میں سے اپنے مسلمان بھائی سے مشورہ طلب کرے تو وہ مشورہ دے دے، اور جب آپ کسی معاملے میں صحابہ کرام سے مشورہ کریں تو اس معاملے کا سر انجام دینے کا پختہ ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اللہ توکل کرنے والا دوست رکھتا ہے۔ اساد فرمایا کہ وَنَذْكُرُكُمْ وَإِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مسلم کو گزر چکی ہے، لیکن معاملوں میں اللہ توکل پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ محمد نبی جمنو عزیباز کہ نبی اور اس کی معنی یہ نبی کے لیے مناسب نہیں کہ خیانت کرے۔ عدد باس مربی کے غزوہ بدر میں مارے کی بیس میں ایک چار کم ہو گئی اور صحابہ کرام نے گمان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لے لی اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ عبداللہ عباس فرماتے ہیں کہ منافق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی چیز کی چوری کی تہمت لگائی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت پہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان کا محبوب ہر قسم کی خیانت سے سنبھلا ہے۔ عبداللہ عباس سے مروی کے اس آیت کے معنی یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ہمارے گبیر میں حاصل ہونے والے باعث کھیلیوں کو تقسیم کر دے، باعث تقسیم نہ کرے۔ اسحاق کا قول ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں کہ خدا کے نزدیک قدر تک کر دے اور اپنی عمر کو پہنچا دے اور پیش کرنے بڑھائے، اس سے مناسب نہیں کہ نبی کی ذات کے خیانت کی جائے۔ کتابوں کا قول ہے کہ میں کسی سابق سے مارے کے بھی تقسیم کرنے سے پہلے کوئی چیز سے لی جائے۔ خیانت کرنے والے اتنے شدید وعید ہے، حدیث میں خیانت سے سخت منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی خیانت کرنے والا وہ شخص ہے جو پڑوسی میں کھیت اور اس کی گھر ایک گز زمین پر قبضہ کر لے، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہم والی بنائیں گے اگر اس کے پاس گھر نہ ہو
تو گھر بنا لے، اگر سادہ سنا نہ ہو تو شادی کر لے، اگر اس کے پاس خادم نہ ہو تو خادم رکھ لے، اگر اس کے پاس سواری نہ ہو تو سواری رکھ لے۔ ان چیزوں کے علاوہ اگر وہ چیز کی خائن سمن ہے، روایت ابو داؤد میں ہے، اور تھوڑی تبدیل کی روایت عبداللہ عباس سے مروی کا دوسرے نے ایسا فرمایا کہ میں تم میں سے اس شخص کو پہچانتا ہوں جو قیامت کی دن چلائی ہوئی بکری اٹھائی آئے گا، میرا نام لے کر تمہیں پکارے گا، تو میں کہوں گا کہ میں تمہارے لیے اس معاملے میں اللہ کی طرف کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ اس لیے شفاعت کی نفی ہوتی ہے۔ شفاعت متواتر حدیث سے ثابت ہے۔ میں نے تمہیں دین کا پیغام پہنچا دیا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں۔ قیامت کے دن اونٹ اٹھائے ہوئے آئیں گے، میرا نام لے کے پکاریں گے، تو اس میں کہیں گا کہ میں اسے پہچانوں گا اور گھوڑے اٹھاؤں گا، یا محمد پکاریں تو میں کہوں گا کہ تمہارے لیے اس معاملے میں اللہ کی طرف کسی چیز کا مانع نہیں۔ ابو حسین صدیق کرتے ہوئے اللہ دوسرے کبیر نامی زکات وصول کرنے کے عام میں ہے۔ یہ مطلب لکھتے ہیں جب مال زکات وصول واپس آیا تو کہنے لگے یہ مال آپ کے لیے ہے، مجھے ہدیہ ملا ہے۔ اس کی بات سن کر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف فرمائے، اور کیا وجہ ہے جب ہم کسی عامل کو کے کام بھیجتے ہیں اور تمہارے لیے کہا تو اگر یہ شخص اپنے گھر پہ بیٹھا رہتا تو بیٹھا دیکھتے دیا دیتے، اور یا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کی قدمے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی چیز لے گا قیامت گردن میں اٹھائے گا، اور اگر وہ ان کے ببلے رہا ہوگا اور گگرا ہوگا، اور ہم نے دونوں ہاتھ بلند کیے جاتے کہ سفید بگلو نظر آئے اور 3 مرتبہ اے اللہ تیرا پیغام پہنچا دیا۔ ایک روایت ہے عمار کو ملنے والے طوائف خیانت سے سمال کرتے ہیں، حدیث میں اور روایت اسی سند میں ہے۔ معاذ بھی جبر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، جب میں یمن کی طرف چل دیا تو مجھے پیغام دے واپس بلایا، اور اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تو میں نے تمہیں اس بات کے لیے واپس بلایا کہ میری اجازت کے بغیر تم جو چیز لو خیانت ہوگی، ہر خائن قیامت کے دن خیانت کرنے والے کے ساتھ ہوگا، اس بات کے لیے تمہیں بلایا، اب جاؤ اپنا فرض سنبھالو۔ ابو ہریرہ فرماتے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ یا جس میں آپ نے خیانت کا ذکر فرمایا ہونک بیان ہے، پھر فرمایا گزشتہ حدیثیں گزر چکی ہیں، اور سونا چاندی کا ذکر ہے۔ ایک روایت میں اے لوگوں، اگر تم میں سے کوئی عامل بنے اور ہم میں سے کسی چیز کی چھپائے تو خیانت ہوگی، اور قیامت کے دن اس کے لیے ساتھ حاضر ہوگا۔ یہ سب سن کے انصاری صاحب عبدون حس کیا، یا رسول اللہ، عامل بننے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ عرض کیا فرمان کی وجہ سے۔ لوگوں نے آپ نے فرمایا اب سنو، اگر ہم کسی عامل بنائیں اور اسے تھوڑا بہت ملے، اسے چاہیے کہ وہ لے آئے، اس میں جو عطا کیا جائے وہ لے لے، جس سے لکا جائے اس سے لک جائے۔ ابو نفر نے فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز عصر کے منو اسی کے پاس تفصیل لے جاتے اور مغرب تک وہ اس کی گفتگو کرتے۔ ایک دن مغرب کے وقت واپس چلے اور وقت تنگ تھا، آپ 23 قدم اٹھنے لگے اور بقی کے پاس گزرے تو فرمایا افسوس تجھ پر، میں نے خیال کیا کہ اب مجھے فرما رہے ہیں کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا میں آپ کے اساتذہ کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے نہیں کہا یہ فلاں شخص کی قبر ہے، میں نے قبیلے کی عامل بنا کے بھیجا، میں نے خیانت چادر اپنے پاس رکھ لی، اب وہ چادر آگ پھک رہی ہے۔ اب عبدالرحمن سمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قبیلے کی اونٹ کی بیت چند بار لیے اور ساتھ فرمایا کہ اس میں میرا بھی وہی حق ہے تو جو تم میں سے کسی کا ہے۔ خیانت سے بچو، قیامت کے دن رسوا ہوگا کسی کے پاس دھاگا اور حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاد کرو، اور جہاد خیانت ہے، جہاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نجات ہے، اور لوگوں پر نافذ کرو قریب، اور اللہ کے حکم کی ملامت مت کرو۔ ایک روایت میں فرمایا کہ مارے کی بت کی سوائے ڈھابہ قیامت کے دن آگ نہ بن جاؤ، اس کے لیے ذلت رسوائی ہے۔
ابو مسعود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عامر بھیجا تو فرمایا کہ اے مسعود جاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تجھ میں اس حال میں دیکھو کہ تمہارے پیر اون کی ببڑے ہیں تو خیانت سے حاصل کی ہیں. میں نے کیا یا رسول اللہ تب تو مجھے جاؤ مجبور نہیں. اس مربت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کسی پتھر پر جنم کا